بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میاں والی کی انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی کہ ایک باپ نے اپنی پہلی اولاد بیٹی ہونے پر 7 دن کی بیٹی کو 5 فائر کر کے قتل کر دیا۔ پہلی اولاد بیٹی کی ہوئی ہے، اور اس سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ 1500 سال گزر چکے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ ترویج کا کام ہو رہا ہے، نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسلمان کے اندر اتنا شعور نہیں آ سکا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر دین اسلام کا اتنا شعور، اتنی عقل مندی یا اتنی تمیز ہمارے اندر نہیں آ سکی کہ ہم دین اسلام کو سمجھتے ہیں، صحیح اور غلط، حق و باطل کے درمیان ہم فرق کر پاتے، فوائد اور نقصانات کو ہم سمجھ پاتے۔ اتنا شعور بھی ہمارے اندر نہیں آیا۔ وہی ہمارے اندر عرب کی جو مشرکین کی پرانی عادتیں تھیں، پرانی جو جہالتیں تھیں، وہی ابھی تک باقی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ النحل کے اندر آیت 88 ہے اور 99 ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ جو ہوتا وہ کالا ہو جایا کرتا تھا، اور وہ شرم کے مارے، یعنی کہ ضلالت، اپنے آپ کو، ان کا چہرہ ضلالت والا ہو جایا کرتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنی قوم سے اپنے منہ کو چھپائے پھرتے تھے اور فیصلہ کر رہے ہوتے تھے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ یہ جو بیٹی ہوئی ہے ہمیں، کیا ضلالت، اتنی ساری ضلالت اور شرمندگی کے ساتھ اس بیٹی کو رکھ لیں اپنے گھر میں، اس کی پرورش کریں، اس کو پالیں، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو مٹی کے اندر ٹھونس دیں۔ مشرکین مکہ، جہالت کے جو عرب تھے، جاہل عرب، ان کی یہ صورتحال ہوا کرتی تھی۔ اور آج کا جو مسلمان ہے وہ بھی ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، آج کی بھی وہی صورتحال ہے۔ وہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور یہاں معصوم بچیوں کو، 7 سال کی بیٹی کو اس نے 5 فائر کر کے، انسانیت سوز مثال ہے، 5 فائر کر کے اس نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ بیٹی تو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے، لیکن پھر معصوم بیٹی، 7 دن کی بیٹی، اس کو اس نے قتل کر دیا۔ حالانکہ بیٹی کی عظمت کے کیا کہنے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من کان لہ 3 بنات، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، یؤویہن، وہ ان کو پناہ دیتا ہے، ان کو جگہ دیتا ہے، ان کو چھت دیتا ہے، وَيَرْحَمُهُنَّ، ان کے ساتھ شفقت کرتا ہے، ان پر شفقت کرتا ہے، وَيَكْفُلُهُنَّ، ان کی کفالت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، اس شخص کے اوپر یقینی جنت واجب ہے۔ البتہ، واجبت کا لفظ بھی ہے اور البتہ کا بھی لفظ ہے۔ واجبت کا مطلب ہے فرض ہو گئی، واجب ہو گئی جنت، اور البتہ کا لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کنفرم جنتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، کسی کی اگر 2 بھی ہوں تو بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، ہاں اگر کسی کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، وہ ان کی اچھے سے تربیت کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ اور کچھ کہنے والے صحابہ نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر اس وقت ہم یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ایک بیٹی والا بھی ایسا کرے اس کے لیے بھی جنت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی والے کے لیے بھی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے، صحابہ نے یقین کے ساتھ کہا کہ اگر ایک بیٹی والے کے لیے بھی یہ کہا جاتا کہ اللہ کے نبی جس کی ایک بیٹی ہے، تو آپ فرماتے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، اور آج کل بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، پھر جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو آزاد ماحول ہے، جی بیٹی ہے تو ہماری بچی ہے، ہماری اولاد ہے، تو ہم آزاد ماحول، اسلامی جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں، پردہ ہے، شرم و حیا ہے، وہ اس کے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں، وہ آزاد پھر رہی ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں
کہ جو بیٹیاں پیدا ہی ہوتی ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ انبیاء کرام بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تشریف لے جاتے اور اس کو فرماتے کہ تم خوش قسمت ہو، انبیاء بھی بیٹیوں والے تھے اور تم بھی بیٹیوں والے ہو۔ ایک شخص کے ہاں 7ویں بیٹی ہوئی، 7ویں بیٹی، بیٹا ہوا ہی نہیں ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم خوش قسمت ہو، انبیاء بیٹیوں والے تھے اور تم بھی بیٹیوں والے ہو، اور کوئی ایسا نبی نہیں تھا کہ جس کو اللہ نے اولاد دی ہو اور اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نہ دی ہوں۔ سارے انبیاء بیٹیوں والے تھے، حتیٰ کہ کئی سارے ایسے نبی بھی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہی نہیں تھے بلکہ بیٹیاں دی تھیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے بیٹے دیے لیکن سنبھال لیے، بیٹیاں حیات رہیں۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، اللہ نے بیٹے دیا ہی نہیں، اللہ نے بیٹیاں دی۔ خود سوچیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیاں دیں، بیٹے نہیں دیے ہیں۔ ایسے کئی سارے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے صرف اور صرف بیٹیاں دیں، اور یقین کریں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں بیٹی کے حوالے سے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے، چھوٹے لوگوں کو بیٹیاں نہیں دیتا، بڑے لوگوں کو۔ انبیاء بڑے تھے، اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کون انسان ہو سکتا ہے، بڑا کون آدمی ہے؟ جو انبیاء کے امام ہیں، اللہ نے ان کو بیٹیاں دی۔ تو یہ تو بیٹیاں جنت سے آڑ ہیں، ان کی اچھی پرورش کریں، یہ تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔